اشرفی وائس کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کی قبر پر پانی کہاں سے آتا ہے؟ کیوں پانی ہر وقت ان کی قبر کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے؟ کیا تاریخ میں ایسے پانی کی کوئی روایات موجود ہیں؟ آخر کیوں اس پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں یہ پانی کم یا زیادہ نہیں ہوتا؟ برطانوی تحقیق دان جیمز وارڈ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پر موجود پانی پر کیا تحقیق کی اور اس کے نتائج کیا تھے؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے اس ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیں۔ بات شروع کرتے ہیں کہ عراق کے پانی سے، جہاں پر نمکین اور کھارے پانی کے علاوہ پانی ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس حال میں حضرت عباس علمدار کے روضے پر میٹھے پانی کا ہونا سائنسدانوں کے لیے انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ لوگ تحقیق کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر یہ ذائقہ اور صاف شفاف پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیوں اس کی رنگت اور ذائقہ نہیں بدلتا؟ آئیے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المنین کے فرزند ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر آپ پانی لینے کے لیے علقمہ نہر پر گئے اور بڑی بہادری سے نہر سے پانی بھرا، لیکن وہاں پر ہی عمر بن سعد کے سپاہیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا جہاں شہادت ہوئی۔ پھر وہاں ہی حرم حضرت عباس تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہی پانی جو آپ نہر علقمہ سے لینے گئے تھے لیکن خیموں تک نہ پہنچا سکے، اب بھی اسی نسبت سے پانی آپ کے روضہ میں موجود رہتا ہے۔ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہذا پانی خود ہی اب حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا سرداب کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عباس کے روضہ مبارک کا اہم حصہ سرداب ہے، جہاں ان کی حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ سرداب 7ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سرداب کی دیواریں انتہائی موٹی اور چوڑی بنائی گئی ہیں۔ اس میں بہت سی گیرلیاں اور تنگ راستے ہیں۔ اس کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 28 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ سرداب کی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں اور گیلری کی دیوار جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر کے قریب ہے، اس میں محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضرت شیخ سلیم عباس، جن کی عمر اب 76 سال ہے، وہ پچھلے 36 سال سے حضرت عباس علمدار کے روضے پر خدمت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روضہ ابو الفضل میں لکھا ہے کہ پہلے سرداب میں یہ پانی چشموں کی صورت میں بہتا تھا، یعنی ایک طرف سے آ کر دوسری طرف چلا جاتا تھا اور 400 سال تک ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد پانی ٹھہر سا گیا اور کبھی کبھی حرکت کرتا ہے۔ نہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت عباس کی قبر مبارک کے آس پاس کی زمین سے مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ پہلے سرداب کی سیڑھیاں
عام لوگوں کے لیے کھلی ہوتی تھی تو ہر کوئی پانی کو تبرک کے طور پر لے جاتا تھا۔ حضرت شیخ سلیم مزید لکھتے ہیں کہ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حرم کی دیواروں میں دراڑ کا بہانہ بنا کر ایک ٹیم انگلستان سے آئی، جس کے نگران برطانوی تحقیق دان سر جیمز وڈ تھے۔ وہ ٹیم آئی تو دیوار میں موجود دراڑوں کو جانچنے لگی، لیکن ان کا مقصد قبر کے ارد گرد موجود پانی پر تحقیق کرنا تھا۔ جیمز وڈ اپنی کتاب دی ٹروتھ میں لکھتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے قبر کے ارد گرد چند فٹ زمین کی کھدائی کی تو ہم حیران رہ گئے کہ سارا پانی ہمارے کھودے گئے سوراخوں میں چلا گیا۔ ہم حیران تھے کہ پانی جاتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، لیکن نکل کہاں سے رہا ہے، اور ہم معلوم نہ کر سکے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ پانی کوئی عام نہیں ہے اور نہ وہاں کوئی چشمہ ہے، وہ پانی کرشماتی ہے۔ ناظرین گرامی، اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنی ایک صدا برقرار رکھے ہوئے ہے، جو نہ کم ہوتی ہے اور نہ زیادہ۔ شیخ سلیم عباس لکھتے ہیں کہ دنیا کے سبھی کونے میں پانی ایک مہینے سے زیادہ اگر پڑا رہے تو بدبودار ہو جاتا ہے، لیکن اس سرداب کے بند ہونے کے باوجود پانی بدبودار نہیں ہوتا بلکہ خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود بھی پانی قبر مبارک میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کیسا معجزہ دکھا رہا ہے اللہ تعالی ہم کو، اور کس قدر خوبصورت بات ہے کہ پانی قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ 400 سالوں سے پانی کھڑا ہے، لیکن نہ بدبو ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کھارا پن۔ نہ پانی گندا ہوتا ہے، نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی فنگس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ مانے کہ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے اور وہ برحق بھی ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس کے روضے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس کے روضے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو پھر دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔